سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو دار الاسباب، گویا کہ دنیا میں جو بھی امر ظاہر ہوتا ہے اس سبب کے تحت ظاہر ہوتا ہے. گویا کہ اسباب ہوتے ہیں وہ امور ظاہر ہوتے ہیں، اگر بظاہر سبب نہیں ہے تو امر ظاہر نہیں ہوتا. مثلا بھوک مٹنے کا سبب کھانا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹتی ہے ورنہ بھوک مٹتی نہیں ہے. پیاس مٹنے کا سبب پانی پینا ہے، جب تک پانی نہیں پیتا پیاس مٹتی نہیں ہے. تو گویا کے تحت سارے فیصلے کر رکھے ہیں، بھلے وہ امور تکوینی ہوں بھلے وہ تشریعی ہوں، سب امور سبب کے تحت ظاہر ہوتے ہیں. تکوینی سے مراد یہ کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے یہ سب اسباب کے تحت ہوتا نظر آتا ہے. گویا اگتی ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ سارے تکوینی امور جو دنیا میں ہوتے نظر آتے ہیں یہ سب اسباب کے تحت ہوتے ہیں. دوسرے تشریعی امور یعنی ہماری عبادات یہ بھی ظاہر اسباب کے تحت ہیں. ان اسباب کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو وہ عبادات مکمل ہوتی ہیں. مثلا نماز ہے، نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے. جب انسان ظاہری طور پر طہارت اور وضو حاصل کر لیتا ہے اب نماز کے لیے کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے. روزہ ہے، سحری کر کے سارا دن بھوکا پیاسا اللہ کے لیے رہتا ہے، خواہشات سے دور رہتا ہے تو اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے. تو گویا کہ جتنی شرعی عبادات ہیں اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو آداب و شرائط قائم کر رکھے ہیں، انسان جب ان کو بروئے کار لاتا ہے تو گویا کہ فتوے کی روح سے وہ عبادت آپ کی درست ہو جاتی ہے. باقی اللہ تبارک و تعالی کی قبولیت وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن صحت اس کی عبادت کی گویا کہ متحقق ہو چکی ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی قبولیت کا کیا درجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو دیکھیے جتنے تکوینی امور اور جتنے تشریعی امور ہیں سب کے سب اسباب کے تحت ظاہر. دنیا کے اندر ان اسباب کے حوالے سے تین طرح کے لوگ بن گئے ہیں، تین طرح کے طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو تعطیل کہلاتا ہے، دوسرا نظریہ وہ ہے جو تعطیل کہلاتا ہے،
اور تیسرا نظریہ وہ ہے انسانوں کے اندر تین طرح کے نظریے قائم ہو گئے ان اسباب کے حوالے سے۔ ایک نظریہ تعقیل کا ہے، تعقیل عقل سے، یعنی وہ مادی عقل کو بروئے کار لاتے ہیں، مادی عقل سے پوچھ کے چلتے ہیں، مادی عقل ان کو جو سبق دیتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، مادی عقل سے وہ جو سبق دیتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، مادی عقل سے وہ جو دیکھتے ہیں مشاہدے میں جو آتا ہے اس کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک تعقیل کا نظریہ۔ دوسرا تعطیل کا نظریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مادی عقل سے نکل کے ایک غیب کے نظام پر ایمان یقینی رکھتے ہیں، ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو تعطیل کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی مادیت کو ٹھوکر مار دی اور ایسی رہبانیت اختیار کر لی کہ گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر جا بسے، پہاڑوں اور غاروں کے اندر جا کے آباد ہو گئے، کہ جس کے بارے میں یقیناً اسلام میں کہا تھا لا رہبانیت، بارے میں یقیناً اسلام میں کہا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہاں الربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت ہے، رب کی ہو کر دنیا کے اندر رہو، دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا یہ اسلام کا وتیرہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایسی گویا کہ دین ہوئے کہ جنہوں نے تعطیل کا نظریہ اختیار کیا، انہوں نے جنگلوں کے اندر زندگیاں گزاری۔ کتنے ایسے پادری، کتنے ایسے بھکسو جو بھکسو بن کے جنگلوں کے اندر زندگیاں گزارتے ہیں اور دنیا کے مادیت سے دور ہو جاتے ہیں، وہ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آج عیسائیت کا پادری، عیسائیت کا پوپ، عیسائیت کے بشپ شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ وہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن وہ سمجھتے کہ نکاح اور شادی کرنا یہ دنیا کے امور کے اندر مبتلا ہونا ہے، ہم اس سے معطل ہو کر ہم آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں شادی بیاہ نہیں کرنا، ہمیں رنگ رلیاں نہیں بنانی، ہمیں جنگلوں کے اندر، ہمیں بیابانوں کے اندر نکل کر خدا کو تلاش کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ تعطیل کا نظریہ ہے جو مادیت کے سارے اسباب سے معطل ہو کر گویا کہ جنگلوں کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ تعدیل کا کہتے ہیں، مطلب کہ وہ مادیت کے اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے اور رب الاسباب کی طرف بھی نگاہ رکھتا ہے۔ وہ کھاتا تو اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے اور ایمان یہ رکھتا ہے کہ بھوک اللہ مٹائے گا، وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتا ہے، یقین یہ رکھتا ہے کہ میرے اللہ میری پیاس مٹائے گا، وہ میاں بیوی کا ملاپ تو ہوتا ہے مجھے بچہ عطا کرے گا، وہ کاشتکار دانہ تو پھینکتا ہے فصل میں، یقین یہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ اس کو اگائے گا، وہ کہ اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے اور ماتحت الاسباب اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کا بھی منتظر رہتا ہے۔ یہ تعدیل کا نظریہ ہے اور یہی اسلام اور ایمان کا نظریہ، یہ تعدیل کا نظریہ ہے اور یہی اسلام اور ایمان کا نظریہ ہے۔ اس لیے کہ تعقیل کہ جنہوں نے مادیت کو جو سب کچھ سمجھ لیا اور اسی مادیت کو سمجھا کہ اسی سے سب کچھ ہونا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سے کام جب وہ لوگ جو ہے وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے کام جب مادی امور سے سر انجام نہیں دے پاتے تو ان کی نگاہ اپنے اللہ کی طرف جاتی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب ہم نے اختیار کر لیے، سبب ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ جب ظاہر نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ٹینشن ہوگی، سٹریس میں چلے گئے، ٹینشن میں چلے گئے، حالت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تعطیل کہ جنہوں نے سارے کے سارے مادی اسباب چھوڑ دیے اور وہ جنگلوں کے اندر جا کے آباد ہونے لگے تو سوائے مشقت کے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ ایک مشقت والی زندگی، مادیت کی جو لطف اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اتار رکھی تھی ان سے ان سے منہ موڑ کر گویا کہ وہ جنگل بیابانوں کے اندر بے مزہ زندگی اور مجاہدوں کی زندگی گزارنے لگے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کو زندگی کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اور تیسرا تعدیل کا نظریہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ وہ سنت نظریہ ہے، یہ وہ سنت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا تمہاری سواری کہاں ہے؟ کہا جی بس میں نے باہر چھوڑ دی ہے۔ کہ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ بس میں جب باہر نکلوں گا میرا اللہ خود اس کو میرے پاس پہنچا دے گا، اس لیے میں نے باہر چھوڑ دیا اور آپ کی مجلس میں آ گیا۔ فرمایا کہ نہیں، کے بعد اب تمہیں اپنے اللہ پر توکل کرنا چاہیے تھا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گی۔ تو گویا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اعتدال کے ساتھ کہ دنیا کے مادی امور کو بھی اختیار کرو لیکن مادی امور کا جو خالق اور مالک ہے نگاہ اس پر رکھو۔
اس لیے تو اہل دل فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیٹ یہاں رکھا ہے، دل اس کے اوپر رکھا ہے، نگاہیں اس سے اوپر ہیں، پاؤں نیچے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فزیکلی جو صنائی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں ظاہر کی، اس میں ایک اشارہ ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ اپنے قدم تم دکان کی طرف بڑھاؤ، اپنے قدم تم دکان کی طرف بڑھاؤ، اپنے قدم تم ملازمت کی طرف بڑھاؤ، اپنے قدم تم اپنے کاشتکاری کی طرف بڑھاؤ، اپنے قدم تم اپنے جاب کی طرف بڑھاؤ، اور نگاہ اپنے اللہ پر رکھو، اور وہ تمہارے پیٹ کا انتظام کر دے گا، تمہارے رزق کا انتظام کرے گا۔ گویا کہ پیٹ کو سر پہ نہیں رکھا۔ آج ہماری حالت جو عقل کے بندے، انہوں نے پیٹ سر پہ سوار کر رکھا ہے، جب نگاہ اٹھاتے تو ان کو پیٹ نظر آتا ہے، لہذا صبح شام پیٹ کی جہنم کو بھرنے میں مبتلا ہے۔ جس نے پیٹ عطا کیا، جسے یہ رزق اتارا، اس کے شکر سے غافل ہے۔ لہذا پیٹ جس جگہ اللہ تبارک و تعالی رکھا، پیٹ کو اسی جگہ رہنے دو۔ ہاں قدم اللہ تبارک و تعالی رکھا، پیٹ کو اسی جگہ رہنے دو۔ ہاں قدم اللہ تبارک و تعالی نیچے رکھے، آپ چل کر جائیں، اپنی دکان کی طرف کھول کے بیٹھ جائیں، اب نگاہ اپنے اللہ پر گیا، اللہ اب رزق دینا تیرا کام ہے، رزق کے لیے آ کے ٹھیا میں نے کھول لیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی تمہارے پیٹ کا انتظام کر دے۔ اور جن لوگوں نے پیٹ کو پاؤں سے کہا جی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کاشتکاری کی ضرورت نہیں، اب اللہ میاں خالق اور مالک اور رازق خود ہی ہمیں روزی دے گا، ہم تو گھر میں بیٹھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پیٹ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر پاؤں کے بھی نیچے رکھ دیا۔ پاؤں سے مقصد محنت تھا، قدم بڑھا کے گھر سے نکلنا تھا، اسی لیے تو پاؤں دیے تھے۔ اگر بٹھانا ہی مقصود تھا تو پھر پاؤں دینے کی ضرورت، اگر بٹھانا ہی مقصود تھا تو پھر پاؤں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ چلنے کی صلاحیت عطا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے تو عطا کی تاکہ گھر سے نکل کے چلو، کسی محنت کی طرف چلو، کسی کاروبار کی طرف چلو، کسی ملازمت کی طرف چلو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پیٹ کا انتظام کریں گے۔ تو گویا کہ تعطیل والے تمہارے پیٹ کا انتظام کریں گے۔ تو گویا کہ تعطیل والوں نے کیا کیا؟ پیٹ کو قدموں کے نیچے، پیروں کے نیچے ڈال دیا، اور تعقیل والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پیٹ کو سر پہ سوار کر لیا۔ لیکن دین اسلام جو تعدیل اور عدل اور یہ متوازن مذہب تھا، اس نے وجہ نہیں، پیٹ کو پیٹ کی جگہ رہنے دو، پاؤں کو پاؤں کی جگہ پر رہنے دو، اور آنکھوں نگاہوں دل کو اپنی جگہ پر رہنے دو، اور اسی صنائی کی حکمت کو سمجھو کہ قدم اپنی محنت کی طرف بڑھاؤ اور نگاہیں اپنے اللہ پر رکھو، دل میں خدا کی یاد بساتے اپنی دکان پر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے پیٹ کا رزق عطا کر دے گے۔ تبھی تو حدیث مع النبیین یوم القیامہ کہتے ہیں وہ تاجر جو سچا اور امانت دار ہے، فرمایا کل روز قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اتنا بڑا مقام اس تاجر کو کیوں؟ حالانکہ یہ بیٹھا پیسہ بنا رہا ہے، نبی تو صبح شام دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، نبی اپنے بندوں کو خدا سے جوڑ رہے ہیں، ان کو اور کوئی مشغلہ نہیں ہے، دنیا کو ترک کر کے وہ دعوت اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور یہ شخص تو بیٹھا دکان پہ پیسے بنا رہا ہے، یہ تو سودے بیچ رہا ہے۔ تو اس تاجر کا حشر کو روز قیامت میں نبیوں کے ساتھ کیا مطلب اصل یہ ہے کہ تاجر اللہ کی امید پر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا، کسٹمر آئے گا کہ نہیں آئے گا، کس کمپنی کا آرڈر آئے گا کہ نہیں آئے گا، بس یہ دل اپنا تھام کے بیٹھے، یا اللہ گاہک بھیج دے، یا اللہ گاہک بھیج دے۔ اس کی نگاہ خالص اللہ پہ رہتی ہے، اب اللہ ایک گاہک بھیجتے ہیں، دوسرا گاہک بھیجتے ہیں، تیسرا گاہک بھیجتے ہیں، اللہ پہ رہتی ہے، اب اللہ ایک گاہک بھیجتے ہیں، دوسرا گاہک بھیجتے ہیں، تیسرا گاہک بھیجتے ہیں، اور اس کا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری رحمت سے آیا ہے، ورنہ کہ میری کیا مجال تھی، 10 دکانیں چھوڑ کر یہ گاہک میرے پاس آیا، یا اللہ تیری رحمت سے آیا۔ تو گویا کہ وہ پہلے بھی اپنے دل میں خدا کو پکارتا ہے، اور اضطراری کیفیت کے اندر ہوتا ہے خدا کی طرف نگاہ، دل میں خدا کو پکارتا ہے اور اضطراری کیفیت کے اندر ہوتا ہے خدا کی طرف نگاہ رکھتا ہے کہ یا اللہ بھیج دے۔ گاہک جب آتا ہے تو پھر وہ شکر کر یا اللہ تیری رحمت سے آیا ہے، ورنہ میری کیا مجال۔ تو گویا کہ دیکھو اس دوران تجارت میں اس کا ایمان و توکل کیسا کہ سوائے خدا کے کسی کو دیکھتا نہیں، سوائے خدا کی اس کی کہیں نگاہ نہیں ہے، کہ مماثلت نبیوں کے ایمان و توکل کے ساتھ بن جاتی ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر کر روز قیامت میں نبیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے تعدیل کا نظریہ، تو دین اسلام نے تعدیل کا نظریہ دیا کہ دکان کھولنا تمہارا کام ہے اور رزق بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ انسان کو 2 طرح کے امور پیش آتے ہیں، بعض امور تو وہ ہوتے ہیں جو اختیاری ہیں، بعض امور ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ اختیاری امور کا مطلب ایسی آفتیں، ایسی مصیبتیں، کیوں کہ حالتیں 2 ہی ہیں، یا انسان پر خوشی کی حالت ہے یا غمی کی حالت ہے۔
یا اس پر خوشی کی حالت ہو تو شکر کرتا ہے، غمی کی حالت ہو تو صبر کرتا ہے. تو دو طرح کے حالات آتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خوشی کے حالات جب آئیں تو انسان پھر بھی حواس اس کے بحال ہوتے ہیں، پھر بھی سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھاتا ہے. لیکن غم اور دکھ بھی اس کے اوپر آ جائے، کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو عام طور پہ دماغ انسان کا جو وہ معطل ہو جاتا ہے، دماغ اس کا معوف ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اس غم اور صدمے میں کیا کہے کیا نہ کرے. اس وقت انسان تجاوز کرتا ہے حدود سے، کہیں اللہ کی شکایت کرتا ہے، کئی بندوں سے شکوہ کرتا ہے. اس وقت چونکہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اس وقت دین اسلام نے جو تعلیم دی، کیونکہ اس وقت جو بندے کو سنبھالنا جو غم اور صدمے میں وہ ہر ایک کا بس نہیں ہے. خوشی میں تو بندہ خود اپنے آپ کو سنبھال بھی لیتا ہے، غم اور صدمے میں سنبھلنا مشکل تو دوسرے لوگ اس کو سنبھالتے ہیں. تو دین اسلام نے اس وقت تعلیم دی کہ جب تم پر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو تم کیا کرو. تو دین اسلام نے گویا کہ چھ طرح کی ہدایت دی. سب سے پہلی ہدایت دی صبر کو، سب سے پیشنس، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو. اور صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ نہ اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں. فصبر جمیل، صبر جمیل کا مطلب نہ اللہ سے شکوہ نہ بندوں سے شکایت. اگر بندوں سے شکایت تو پھر وہ صبر جمیل نہیں ہے، اللہ سے شکوہ تو پھر صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ سے شکوہ تو پھر صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ آپ نے مجھ پر یہ آفت کیوں اتارا، میں نے کس کا کیا بگاڑا. نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں، کیونکہ اللہ سے یہ سوال کرنا بے وقوفی کی بات ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حالت کو جانتا ہی ہے. آپ نے کسی کو دکھ نہیں دیا، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، حالت کو جانتا ہی ہے. آپ نے کسی کو دکھ نہیں دیا، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی. آپ تو لوگوں کے دکھ خود برداشت کرتے ہیں، پھر بھی آفتیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب اللہ پہلے سے جانتا ہے. پھر بھی آفت بھیجی ہے تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کا راستہ رکھا ہے. لہٰذا اللہ کو یہ اطلاع دینے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں نے کسی کا کیا کرتا یار، میرے ساتھ یہ آپ کوئی ضرورت نہیں، بس انتظار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا. یہ صبر جمیل. روایات میں آتا ہے، جو تفسیر مزری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ روایت نقل کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بیٹا جو السلام گم ہو گئے اور 23 سال ہو چکے تھے اس وقت. 23 سال روایت میں آتا ہے، 40 سال کا ٹوٹل عرصہ تھا. 23 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور آپ صدمے اور غم سے بے حال ہو چکے تھے. صبح شام روتے رہتے، آنکھوں پہ سفیدی اتر آئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، کمزور ہو گئے. ایک دن گھر سے باہر نکلے ایسے ٹہلنے کے لیے تو پڑوسی سے ملاقات ہوئی. پڑوسی کہا یعقوب خیریت، طبیعت صحیح ہے، آپ کی کیا حالت، آپ تو بالکل اتنے کمزور ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور آنکھیں آپ کی کیسے ہو گئی، سب ٹھیک تو ہے؟ کہا کہ ٹھیک کیا ہونا، 23 سال ہو گئے میرا یوسف، 23 سال ہو گئے میرا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا. باپ کو سوچیں، آپ کا پیارا اور چہتا بچہ، یہ بیٹی آپ سے جدا ہو جائے، گم ہو جائے. کہ مرے ہوئے پہ صبر آ جاتا ہے کہ ہاں اس قبر میں مر کے کوئی بات نہیں، پتہ ہے دعا کر لیں گے، رو لیں گے. لیکن گم ہوئے کی تھی خبر ہی، صبح شام بیٹھی ماں بھی اور کر لیں گے، رو لیں گے. لیکن گم ہوئے کی تھی خبر ہی، صبح شام بیٹھی ماں بھی اور باپ بھی سوچتا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، سویا بھی ہوگا کہ نہیں، کھایا بھی ہوگا نہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی عدل کر رہا ہے، کوئی یہی کیفیات کے اندر شکر گزار. بھائی اتنی بات کہی کہ میرا بیٹا 23 سال ہو گئے گم ہو گیا اور ابھی تک ملا نہیں ہے. اسی صدمے نے مجھے گم ہو گیا اور ابھی تک ملا نہیں ہے، اسی صدمے نے مجھے بالکل بلا دیا. انہوں نے سوری کر دیا جیسے لوگ کرتے، وہ بڑا افسوس ہوا. کیا کریں گے، کر دیتے یا دنیا کر دیتی، اس سے زیادہ ناقص مخلوق کر کیا سکتی ہے. واپس جیسے گھر میں آئے، ہماری شکایتیں پڑوسیوں کو کرتے ہو، کیا بگاڑ لیں گے تیرے پڑوسی ہماری شکایتیں پڑوسیوں کو کرتے ہو، تمہارے پڑوسی ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. اللہ اکبر، سجدے میں گر گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، اس نے پوچھا تو میں نے بتا دیا. کیا دنیا کو سناتے پھرتے ہو کہ یہ غم آیا، پوچھا تو میں نے بتا دیا. کیا دنیا کو سناتے پھرتے ہو کہ یہ غم آیا. کیا یہ دنیا والے غم مٹا دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے؟ جو 23 سال تک نہیں ہٹا سکے تو اگلے 23 دن میں ہٹا دیں گے. بس یہ ہے نبیوں کا توکل ایمان. اور اس کے بعد سنوں کا فصبر جمیل.
بس میں اپنے غم و فریاد اپنے اللہ سے کرتا ہوں، بس مجھے کسی سے نہیں کچھ کہنا۔ تو بھائی یہ نبیوں کی یہ قصوں سے مقصود کہ آج ہمیں سبق دینا مقصود ہے۔ تم پر بھی کوئی غم اور دکھ آ جائے، خدا کے علاوہ کسی پر نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اسی نے سارے فیصلے کرنے ہیں۔ مخلوق کو سنا کے کیا کرتے ہو؟ یہ ہے صبر جمیل کہ نہ جو اللہ سے شکوہ نہ مخلوق سے شکایت، اللہ سے فریاد، انما اشکو بسی حسنی اللہ۔ تو سب سے پہلی چیز صبر۔ اگر کوئی غم آیا، کوئی آفت ہے، صبر کرے۔ اور قرآن میں اللہ نے بشارت دی، وبشر الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ضرور بضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تھوڑا سا خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے مالوں کا نقصان کر کے تمہاری ہم آزمائش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کون ہے جو اللہ کا شکوہ کرتا ہے، کون ہے جو مخلوق کو شکایتیں کرتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ لیکن جنہوں نے صبر کیا، نہ اللہ سے شکوہ کیا نہ مخلوق سے شکایت کی، وہ بشیر الصابرین، صبر والوں کے لیے بشارت۔ وہ بشارت کیا ہے؟ وہ چھپا لیا، کیونکہ ایسا کوئی انعام تھا، وہ ایسی کوئی چیز تھی کہ ہر ایک اس کو سننے کی بھی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اور دوسرے مقام پہ اس کا اشارہ دے دی، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر والوں کے ساتھ خود اللہ ہو جاتا ہے۔ جب بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو پھر آپ کا غم کہاں رہا؟ آج تھوڑا سا تعلق کی صاحب حیثیت سے ہوتا کہ جی نہیں فلاں کمیشنر صاحب ہمارے دوست سے آپ فکر نہ کریں، فلاں کمیشنر صاحب ہمارے دوست سے آپ فکر نہ کریں، فلاں میئر صاحب سے ہمارے تعلقات ہیں، فکر نہ کریں۔ ایک یہ چھوٹی سی ناقص مخلوق کے ایک اچھے تعلق پر انسان نازا رہتا ہے، انسان کو ایک ڈھارس رہتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہو جاتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور معیت، اللہ جب کسی کا ہوتا ہے پھر اس سے جدا نہیں ہوتا۔ آج ہم دنیا کے اندر ہم دوستیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کل کو دوست ہمیں تکلیف پہنچا دے، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب تمہارا دوست بنتا ہے، اللہ جب تمہاری معیت اختیار کرتا ہے، تو اللہ بات کس کو جانتا ہے، ماضی کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، ماضی کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، تمہارے اندر کے باطن کی کیفیات کو جانتا ہے۔ وہ سب دیکھ بھال کے اب تمہاری معیت اور صحبت اختیار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ ان اللہ تو سب سے پہلے صبر، کوئی آفت مصیبت سب سے پہلے صبر کرے، تحمل کرے۔ تو سب سے پہلے صبر، کوئی آفت مصیبت سب سے پہلے صبر کرے، تحمل کرے۔ جلد بازی میں کوئی اول فول نہ بکے، الٹا سیدھا ایسا لفظ نہ کہے کہ جس سے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کی کوئی قیمت ہی نہ رہے۔ چاچی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شہید ہو گیا تھا، تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی، صبر کر بی بی، صبر کر۔ میں صبر کروں تم پر یہ آفت آتی تو پھر میں پوچھتی کیا ہوتا صبر؟ صدمے میں تھی، کیفیت بحال نہیں تھی، نبی کو یہ بات کیا بیٹھی، اور اس بھیڑ میں ہجوم میں پہچان نہ پائی کہ نبی پاک۔ لوگوں نے کہا بی بی تو نے کس کو کہا؟ پتا کون؟ رسول اللہ۔ او دوڑی، یا رسول اللہ معافی، غلطی ہوگی، میں نے کہتے کوئی نہیں، بس کوئی بات نہیں، کہ میں اب صبر کرتی ہوں، میں صبر کہتا، فرمایا نہیں اب صبر ٹو لیٹ، الصبر عند صدمۃ الاولی، جب اول والا میں تجھ پہ صدمہ جب پہنچا تھا تجھے اسی وقت صبر کرتی، اس وقت تو یہ شکایت یہ اول فول نہ کہتی، وہ ہے صبر۔ اب تو بعد میں صبر کر رہی ہے، تو عقلی طور پر تو نے اپنے آپ کو سنبھالا تو صبر کر رہی ہے۔ فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، شروع میں جب صدمہ اسی وقت صبر کر۔ اچھا ہم دیکھتے وقت گزرنے کے ساتھ تو صبر ہو ہی جاتا۔ اب اچانک خبر ملی تو اس وقت صبر نہیں ہوتا، اور وہ جو کرنا کر دیا، اس کے بعد سوچا چلو گیو اپ ہوتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی چوائس ہی نہیں، اب مجبور میں۔ فرمایا یہ صبر نہیں ہے، صبر کا اجر اسی وقت ملنا تھا جو اول والا میں خبر ملی، اب صبر لکھا ہے نا۔ حضرت غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کھجوروں کا بہت بڑا کاروبار تھا، ان کے بغداد سے کھجور افریقہ تک ان کے جہاز جاتے تھے کھجوروں کے۔ اللہ نے مالی اعتبار سے بھی مالدار بناتے تھے کھجوروں کے، اللہ نے مالی اعتبار سے بھی مالدار بنایا تھا، اور روحانی اعتبار سے وقت کے غوث اعظم ہے، علم معرفت کا پہاڑ، اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا۔ سید زادے ہیں، واز کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو کمپنی کا مینیجر آیا، چپکے سے کان میں کوئی بات کہی،
پھر آپ نے بات شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا, کہا کوئی بات نہیں, آپ نے سنا, مراقب ہوئے, فرمایا الحمدللہ. اب ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے مریدین متوسلین ہوتے, کہتے یار کمال ہے, پہلے آیا تو آپ نے الحمدللہ, پھر آئے پہ آپ نے الحمدللہ. خیریت ہی اصل قصہ کیا ہے, تو وہ بول پڑا کہ حضرت معافی چاہتے ہیں, حضرت یہ کیا معاملہ کیا ہے, آپ نے 2 دفعہ الحمدللہ کیا, خیریت کیا بات ہوئی؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ تمہارا جو کھجوروں کا یہاں سے بحری جہاز افریقہ گیا تھا, تو وہ وہاں بالکل لنگر انداز ہونے کے وقت میں ڈوب گیا سارا جہاز. لاکھوں درہم دینار کا جہاز کھجوروں کو ڈوب. تو یہ مجھے پہلے اس نے اطلاع دی تھی, تو میں آ کے اس نے اطلاع دی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی حضرت, ماشاءاللہ خیر و عافیت سے وہ لنگر انداز ہو گیا, مال ماشاءاللہ جزیرے پہ اتر گیا. تو میں نے یہ سنا تو میں نے الحمدللہ کہا. اب ظاہر ہے کہ مرید تو منچلے ہوتے ہیں, کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی, غم کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ, اور خوشی کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ, تو آپ نے دونوں خبروں پر الحمدللہ کیسے کہہ دیا؟ جبکہ غم میں تو لوگ کہتے انا للہ, یہ کہتا گھبرا, او انا للہ یوں کہتا, آپ نے اس پر بھی الحمدللہ کہا, اور جو دوسری خبر خوشی کی ملی اس پہ بھی الحمدللہ. حضرت اس میں کیا راز ہے؟ اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہ تو ہوتا ہے. بظاہر ان کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں ہماری طرح, ان کے بھی 2 ہی کان ہوتے ہیں ہماری طرح, ان کی بھی ایک ہی زبان ہوتی ہے ہماری طرح ان کا سراپا ہوتا ہے, لیکن اندر کی کیفیات آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. اندر کی کیفیات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتے ان کو مسافر کرتے ہیں. گویا کہ ایسے ہی جیسے بلی اور شیر آتے ہیں, لیکن بلی گلیوں میں ہزاروں پھرتی ہیں, جنگل کا شیر بادشاہ ہوتا ہے. بظاہر ایک جیسے ہیں. آج ستی نگاہ کے لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو جی کیا ہوا, ولیوں کو تم نے سر چڑھا رکھا ہے, وہ کیا ہوتے ہیں ولی شری ادا, یہ قرآن سے پوچھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن اولیاء سے پوچھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن اولیاء اللہ کا مقام بیان کر رہا ہے, اور تم کہتے یا ولی ہمارے جیسے تو کھاتے ہیں پیتے پہنتے اڑتے ہیں. یہ توہین کی بات ہے. کیوں کہ اندر کی کیفیات پر فیصلہ ہے. ظاہری سراپا دیکھو گے تو بڑوں بڑوں کا ایک جیسا نظر آتا ہے, لیکن اندر کی کیفیات کا فرق ہے. ان کا ایک سجدہ ساری کائنات کے سجدوں پر بھاری. تو خیر, اب جب پیران پیر سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اس نے مجھے خبر دی کہ جہاز ڈوب گیا ہے, خبر سے دل میں کوئی تشویش اور پریشانی آئی ہے, تو میں نے غور کیا کہ دل میں کوئی پریشانی نہیں تھی. وہ اللہ کی محبت میں سجدہ ریز, اللہ کی محبت میں مست ہے. اس مستی پر میں نے اللہ کا شکر کیا کہ مجھے اس غم کی وجہ سے میرے دل میں کوئی تشویش اور پریشانی نہیں آئی. جیسے آج ہم پہ پریشانی آ جائے تو کئی کے وقتوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, کئی کے وقتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, کئی کے وقتوں تلاوتیں چھوٹ جاتی ہیں. کہا میاں نماز پڑھ لو, کہ یار تم نماز کی بات کرتے ہو, یار میری تو بیٹی کا انتقال ہو گیا, میری ماں مر گئی, میرا باپ مر گیا, میرا بھائی, یار تو نمازیں پڑھتا رہو, مجھ سے صدمہ. چاروں گول. اور وہاں وہ فرماتے ہیں کہ دل کی مستی خدا کے اندر مصروف تھی. تو میں نے غور کیا تو میں سمجھ گیا کہ الحمدللہ اللہ کی یہ محبت میں میرا دل سرشار ہے, اور دنیا کے نقصان پر اس میں کوئی تشویش نہیں آئی. پھر جب اس نے آ کے مجھے اطلاع دی کہ ماشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ جو آپ کا جہاز لنگر انداز ہو گیا, تو پھر میں نے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ وہ اسی طرح اللہ کی محبت میں مست سرشار ہے کہ یا اس کے اندر اس مال کے بچنے پر تھوڑی سی خوشی کی کیفیت ہے. تو میں نے دیکھا وہ اسی طرح اللہ کی محبت میں مست ہے. اس مستی پر میں نے شکر کیا. دونوں صورتوں میں ایک ہی کیفیت پر شکر ہو رہا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستی میں. تبھی تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کہ دستکار میں دل یار میں ہاتھ تمہارے جو کام کاج کے اندر ہوں اور دل یار کے اندر مشغول ہو, یہ ہے مومن کی شان. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے چینی آئینہ, چین کا بنا ہوا آئینہ تحفے میں دیا, جس میں شیشہ دیکھتے ہیں, شکل دیکھتے ہیں, مرر, وہ تحفے میں دیا. تو حضرت نے وصول کر کے خادم سے کہا, مجھے رکھ دی. اب 2-4 دن گزرے تو حضرت کو خیال آیا کہ بھئی
लाओ जरा वो शीशे लेके आओ, चीनी जरा देख रहा है, यार दाढ़ी वाड़ी संवारना, मामा संवार रहे, शीशा देख, सुन्नत की, ये शीशा देखना, वो लेके आओ। वो कहीं ला रहा तो उसके हाथ से छूट गया, टूट गया, हाथ से टूट गया, हाथ से टूट गया। अब वो तो कांप रहा, परेशान, अब कांपता है, हज़रत लाओ शीशा। अब उसने क्या बात कही, उसने आज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त। हजरत वो चीनी जो आईना था, अल्लाह की मर्जी, कज़ा कदर, अल्लाह अकबर, मेरे तेरे जैसे होते तो बरस पड़ते, नालायक, चीन का आईना तोड़ दिया, तोहफे का आईना तोड़, ये सब बातें करते। अल्लाह वाले तो किसी और जगह देखते हैं। और मैं खूबशुद असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त, अपने आप ही को देखने का असबाब टूट गया, बहुत अच्छा हो। बंदे की बंदगी, अपने खुदा को देख चले, ये बंदगी, ये क्या बंदगी हुई, अपने आप को देखा जा रहा। कहते खूबशुद असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त, अपने आप को देखने का असबाब टूट गया, बहुत अच्छा हुआ। बंदे का काम तो खुद अपने गैर को देखना है, खुदा को देखना है। तभी नमाज में है तो मुशाहदे के मुकाम से, यानी अल्लाह को देख देख के नमाज पढ़ रहा हो, के मुकाम से यानी अल्लाह को देख देख के नमाज पढ़ रहा हो, और मुशाहदे का मकाम हासिल नहीं तो मुराक़बे का मकाम, इस नियत से नमाज पढ़ते उसका अल्लाह उसको देख रहा है। ताबुदुल्लाह कान्ना का तरा, कि तू इबादत कर अल्लाह की इस तरह कि गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तू नहीं उसको देख सकता तो देख रहा है। तो निगाह अल्लाह पर है। फरमाया कि खूबसूरत असबाब खुद भी नहीं, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले। लिखा है मेरे दादा पीर कुतुबुल आलम हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदली मुहाजिर मदनी खुद से शुरू फरमाते हैं कि मेरे एक खादिम थे, कालवा अब्दुल्ला नाम था उसका। कहते वो कहीं ना कहीं बेअक्ली कर जाता था, इसलिए लिखा कि बुजुर्गों की खिदमत सबसे मुश्किल काम है। लोग इसको बहुत आसान समझते हैं, लेकिन बुजुर्गों की खिदमत सबसे मुश्किल काम है। कि पता नहीं खादिम की किस बेतमीजी से बुजुर्गों के दिल में कदूर, कि पता नहीं खादिम की किस बेतमीजी से बुजुर्गों के दिल में कदूरत आ जाए, उनको तकलीफ पहुंचे, उस तकलीफ का इतना नुकसान आपको हो जाना कि आपकी खिदमत से इतना नफा नहीं पहुंचेगा, मुश्किल काम। अब वो कोई लोग बेतमीजी कर देता है। तो एक मर्तबा कहते कि जब उसे कोई बेतमीजी की मुझे पता चलेगा, अब्दुल्ला तमीजी की मुझे पता चलेगा, अब्दुल्ला तुझे कब तक मैं भुगतूं, तेरी बेतमीजियां मैं कब तक भुगतूं, मुझे माफ करता रहो हमेशा, तुझे कितनी बेतमीजियां करता है। तंग आके बात कही। तो कहते मेरे साथ भाईजान बैठे थे, दावत तबलीग के बड़े हजरत जी हजरत मौलाना यूसुफ साहब कांदेली, बानी तबलीग मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जो है चचा हैं हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदेलवी के, और मौलाना यूसुफ साहब मौलाना इलियास साहब के बेटे हैं, और मौलाना इलियास साहब के बड़े भाई मौलाना याहिया साहब कांदेलवी हजरत शेखुल हदीस ज़करिया के जो वालिद। तो वो मौलाना यूसुफ साहब इतनी भुगत जितनी आगे भुगतवानी है, यानी रोज़े माशर में अल्लाह के सामने जितनी तूने माफिया मांगनी है ना, उतनी माफिया इसको भी करता रहे, तो अपने महताज को माफ करेगा, कब रोज़े क़यामत अल्लाह तुझे माफ करेगा। तो अल्लाह वालों की निगाह तो उधर होती है, तो हुजूर के मकाम पर होते हैं। जैसे लिखा है ना कुरान के गज़बनाक वो तो हुदूद कहाँ है, गैर हाजिर क्यों, लेके आओ, या तो आज मैं उसको ज़िबा कर दूंगा या सख्त सजा दूंगा, गैब क्यों है। हुदूद को डांटा। अब हुदूद जब वापस आया, वो तो मलका सबा की खबर लेके आया था। जब पहुंचा तो सारे परिंदे इकट्ठे हो, आज तेरी खैर नहीं। जैसे टीचर गुस्से, परिंदे इकट्ठे हो, आज तेरी खैर नहीं। जैसे टीचर गुस्से हो, क्लास में डंडा लेके बैठा हो, तो सारे क्लास मेट का दिल है कि आज मारा गया था, आज तेरी जो पिटाई, उस्ताद जी बड़े गुस्से में। कहा कि हुदूद आज तेरी खैर, आज तो तुझे तेरा गला काटेंगे, बड़े गुस्से में बैठे, तू गायब है, तेरा गला काटेंगे, बड़े गुस्से में बैठे, तू गायब है, परेशान। अब क्या उसने क्या किया, उसको पता था नबी है, नीरे बादशाह नहीं है, नबी भी है। उसने अपने पर यूं लटकाए, गर्दन नीचे की, पैर लटकाए, यूं घिसटता घिसटता हजरत के सामने आ रहा है, तख्ते शाही के पास है। आपने उस गर्दन से पकड़ा, कहाँ गए, वो कांप रहा है। फरमाया कि हजरत आप जरा तहम्मुल करें, कल रोजे क़यामत में अल्लाह के सामने आप खड़े होंगे तो आपकी क्या हालत होगी। आज मैं आपके सामने कहूँ, आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो आपकी क्या हालत होगी। तहम्मुल तो सुन, मैदान हशर याद करा दिया,
رب کائنات کا جلال یاد کرا دیا تو حضرت کی کیفیت ہی بدل گئی، فوراً چھوڑ دی، کہا کہ صحیح کہتا ہے، آپ لوگ متحمل ہو گئے کہ میں اپنے محتاط بھی اتنا غضبناک ہوں، اللہ کے ہم محتاط ہیں، وہ غضبناک ہوا تو پھر کون چھڑانے والا ہے، کون چھڑانے والا ہے؟ کہتے ہیں عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ اگر اللہ عدل کرنے آدم کو کہے کہ آپ شفاعت کے لیے آگے بڑھیں، کہا کہ نہیں میں نے تو وہ پھل کھا لیا تھا اللہ کے حکم دلو کی، پتہ نہیں اللہ آج میری پکڑ کر لے۔ حضرت موسیٰ کہے کہ آپ موسیٰ کو کہیں آپ آگے بڑھیں، نہیں میرے مکے سے کفتی مر گیا تھا قتل، پتہ نہیں اللہ آج اس قتل کی مجھ سے پوچھ کر لے۔ گویا کہ ہر نبی یہی کہے گا نفسی نفسی، آدم صفی اللہ نفسی، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی، لیکن محمد رسول اللہ پر جب بات آئے گی تو فرمائے امتی امتی کر کے سجدے میں گر جائیں گے۔ تو ہے کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاؤن میرے جے مکالے۔ اگر اللہ فضل کرنے پہ آئے گا تو بخشے جاؤن میرے جے مکالے، اگر اللہ فضل کرنے پہ آئے گا تو بابا بلے شاہ فرماتے پھر میرے جے مکالے یعنی گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو صبر شکوہ شکایت نہیں، صبر کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے۔ تو پہلی چیز صبر، انسان جب صبر کرے گا ہمارا مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مقام صبر ہمیں نصیب فرمائے، اور مقام صبر کو نعمتوں میں بھی ضرورت ہے اور مصیبتوں میں بھی ضرورت ہے۔ اول تو ایسی نوبت ہی نہ ہے کہ خدا نہ خاصہ کو مصیبتیں ہم پر ٹوٹے اور ہمیں صبر کرنا پڑے، نہیں ہے اللہ ہم کمزور ہیں، صبر کرنا پڑے، نہیں ہے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو شکر کی نعمت عطا فرما، ہمیں تو نعمتیں عطا کر ہم تیرے شکر گزار بندے بنے، ہم کمزور ہیں، ہم صبر کرنے کے جو تاب نہیں رکھتے ہیں، آپ اپنے فضل سے ہمیں سنبھالے رکھیں۔ دعا یہی کریں لیکن خدا نہ خاصہ کبھی آفت آئے تو بھی صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑے اور کہیں بحسن اللہ، ہم اللہ سے اس فریاد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا